ओए बशीर, तेरी बीवी तो बहुत सोहनी है। कसम से देख जरा, कितना हुस्न है उसके चेहरे पे। दोस्त बशीर से शरारतें कर रहे थे। आज बशीर की शादी थी। बशीर ने चिल्लाते हुए कहा, शर्म तो नहीं आती ना, भाभी है तुम लोगों की। दोस्तों ने कहा, भाभी भी है और हमारी बहन भी है। यार हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। हाइमा को खुदा ने बहुत खूबसूरत बनाया था। हाइमा इखलाक की खुशबू थी, मुस्कुराते हुए चांद सी लगती थी। हाइमा की शादी बशीर से हुई थी, अरेंज मैरिज थी। बशीर ने हाइमा को और हाइमा ने बशीर को सिर्फ तस्वीर में ही देखा था। निकाह हुआ और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। हाइमा बशीर के हाथ थामे ज़िंदगी की रोशनी की तरफ चल दी। दिल में डर सा था, आंखों में कुछ ख्वाब से थे, लेकिन एक खौफ भी सता रहा था। या अल्लाह, बशीर एक अच्छा हम सफ़र हो, ऐसा हम सफ़र जो मेरे दर्द मेरे दुख को समझ सके, मेरी खामोशी को समझ सके। पहली रात थी। बशीर हाथ में ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ, पास बैठ गया। हाइमा, भूख तो नहीं लगी? हाइमा ने धीमी सी आवाज़ में कहा, लगी है। बशीर को यूँ लगा जैसे हाइमा ने कहा हो नहीं लगी। बशीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगी है, मैं तो लगा हूँ खाने। बशीर ने प्लेट में चावल डाले, उस पर चिकन डाला और मज़े से खाने लगा। हाइमा घूंघट से देख रही थी। भूख बेहद लगी हुई थी, लेकिन शर्मा रही थी। सोच रही थी, कैसा बंदा है, मुझे भूख लगी है और ख़ुद खा रहा है। हाइमा को गुस्सा भी बहुत आया, मगर खामोश रही। पहली रात थी। खाना ख़त्म किया, मोहब्बत भरी बातें शुरू हो गई और यूं ही रात गुजर गई। दिन हुआ। दूसरे दिन की सारी रस्में ख़त्म हुईं। जब बशीर हाइमा के घर गया, हाइमा ने रात को पूछा, बशीर आपको भूख लगी है? बशीर ने कहा, इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है कि क्या बताऊं, प्लीज़ जल्दी से खाना लगाओ। हाइमा ने कहा, बशीर वैसे एक बात कहूं, आप बहुत बेवफा हैं। बशीर ने कहा, अब क्या हुआ? हाइमा ने कहा, पहली रात आपको मैंने कहा भी था कि मुझे भूख लगी है, खाना खाना है मैंने भी, मगर आप मेरे सामने मज़े ले लेकर खा रहे थे और मैं देखती रही, आपको ज़रा सा भी तरस ना आया। बशीर मुस्कुराते हुए कहने लगा, जनाब मुझे लगा था तुम कह रही हो भूख नहीं है। हाइमा ने कहा, बस करें अब। बशीर ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया, अपने हाथ से निवाला हाइमा को खिलाया और सॉरी करते हुए कहने लगा, हाइमा अब आप ही तो मेरी ज़िंदगी हैं। ज़िंदगी का सफ़र प्यार भरे मौसम से शुरू हो गया। बशीर इतनी मोहब्बत करता था हाइमा से कि शायद ज़माने में कभी किसी ने किसी से की हो। अगले रोज़ हाइमा कपड़े प्रेस कर रही थी। हाइमा का हाथ जल गया। हाइमा की चीख निकल गई। सुबह का वक्त था। बशीर सो रहा था। वो बेड से छलांग लगाकर उठा। हाइमा क्या हुआ? हाइमा ने कहा, कुछ नहीं। फिर तुमने चीख क्यों मारी? हाइमा ने कहा, अरे पागल कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा हाथ जल गया। बशीर ने हाथ अपने हाथ में लिया, जहाँ से जला था वहाँ जल्दी जल्दी से ट्यूब लगा दी। तुमको थोड़ा सा भी दर्द हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो ऐसा करो, तुम नाश्ता तैयार करो, कपड़े मैं प्रेस करता हूँ। हाइमा ने कहा, जनाब मैं कर लेती हूँ, आप जाओ शावर लो जाकर। बशीर ने ज़िद की, नहीं आप नाश्ता तैयार करो, मैं करता हूँ कपड़े प्रेस। हाइमा ने माथे पे बोसा किया और किचन में चली गई। बशीर कपड़े प्रेस कर रहा था, लेकिन बशीर को प्रेस करने नहीं आते थे, लेकिन मुश्किल से उल्टे सीधे प्रेस कर ही लिए। माथे से पसीना साफ करते हुए कहने लगा, हाय रब्बा, शुक्र है मुझे लड़की नहीं बनाया, वरना मैं तो मर जाता। नाश्ता किया, काम पे चला गया। बशीर कोई अमीर ज़्यादा तो था नहीं, लेकिन हलाल की कमाई में अच्छा गुजारा हो रहा था। ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी हो रही थी। उस दिन मौसम बहुत खुशगवार था। हाइमा गार्डन में बैठी थी, हल्की सी हवा चल रही थी। इतने में बारिश बरसने लगी, ठंडी हवा, हल्की हल्की सी बारिश। हाइमा बारिश में भीगने लगी। इतने में बशीर आ गया। हाइमा ने कहा, बशीर
میرا دل کر رہا ہے گرم گرم پکوڑے کھانے کو، اور تم خالی ہاتھ آ گئے ہو۔ بشیر نے کہا، میں باہر نہیں جانے والا، سن لو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ آئمہ نے ضد کی، جاؤ نا بشیر پلیز۔ بشیر نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، اچھا لے آتا ہوں ابھی۔ محبت کے سامنے ہار گیا۔ بازار گیا، پکوڑے اور چکن لے کر گھر آ رہا تھا کہ بائک سلپ ہوئی اور گر گیا۔ کیچڑ سے سارے کپڑے گندے ہو گئے۔ گھر آیا، آئمہ نے دیکھا، زور زور سے ہنسنے لگی، پاگل، یہ کیا بن کر آ گئے۔ بشیر کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ آئمہ نے پاس آ کر پائپ سے پانی ڈالا، اس کا چہرہ صاف کیا، اسے پاس بٹھایا، ٹاول سے اسے خشک کیا۔ بشیر چھینکنے لگا۔ آئمہ مسکرا رہی تھی، کوئی حال نہیں بشیر تمہارا بھی۔ بشیر نے کہا، بہت ظالم بیوی ہو تم۔ آئمہ بولی، پاگل، میں یوں ہی ستا رہی تھی تمہیں۔ چلو یہ گرم گرم چائے پی لو، پھر میں کھانا بناتی ہوں۔ بشیر کو کچھ سکون ملا۔ آئمہ کے کندھے پہ سر رکھے ہوئے سو گیا۔ آئمہ نے بشیر کو جگا کر بیڈ پہ سونے کا کہا اور کھانا بنانے لگ گئی۔ آئمہ بہت خوش تھی، اتنی محبت کرنے والا ہم سفر ملا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ آئمہ نے ایک دن کہا، بشیر جانتے ہو آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ بشیر نے کہا، آئمہ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کچھ بہت اچھا ہے۔ آئمہ نے بشیر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، بشیر اللہ نے ہماری سن لی، آپ بابا بننے والے ہیں۔ آئمہ سچ کہہ رہی ہو؟ آئمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ بشیر نے آئمہ کو زور سے گلے سے لگایا۔ آئمہ مسکرانے لگی، اللہ کبھی ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ آئمہ گھر کے کام کرتی، لیکن آئمہ کو کمزوری محسوس ہونے لگی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کہا، آئمہ کو آرام کی ضرورت ہے۔ بشیر نے کہا، آئمہ آج کے بعد تم کچھ کام نہیں کرو گی، میں کروں گا سب کچھ، کھانا بناؤں گا، صفائی کروں گا، سب کچھ میں کیا کروں گا۔ آئمہ نے کہا، نہیں جناب، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ بشیر مسکرا کر کہنے لگا، آئمہ جانتی ہو نا تم میری زندگی ہو، تمہیں تھوڑا سا بھی درد ہو تو مجھے سکون نہیں آتا۔ چلو اب میں تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتا ہوں، وہ پیو۔ آئمہ لیٹ گئی۔ بشیر دودھ گرم کر کے لایا، اپنے ہاتھ سے میڈیسن کھلائی، پھر دودھ پلایا۔ آئمہ نے کہا، بشیر کیا ہمیشہ مجھے یوں ہی چاہو گے؟ بشیر نے دیکھا، آئمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بشیر نے آنسو صاف کیے، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شادی صرف دو جسموں کا ملن تو نہیں ہوتا۔ اگر تم میرے لیے، میری خوشی کے لیے اپنی ہر خواہش میرے قدموں پہ لٹا سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا ایسا؟ آئمہ تم میری دونوں جہان کی خوشی ہو۔ بشیر صبح اٹھتا، ناشتہ بناتا، جوس بنا کر اپنے ہاتھوں سے آئمہ کو پلاتا۔ آئمہ اگر کہتی مجھے بھوک نہیں تو بشیر ضد کرتا، آئمہ پینا پڑے گا تم کو، سمجھی؟ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ آئمہ کو بہت شدید درد ہو رہا تھا۔ بشیر جلدی سے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا۔ ڈاکٹرز پریشان تھے، آئمہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ بشیر پاس کھڑا، ہاتھ میں ہاتھ لیے حوصلہ دے رہا تھا آئمہ کو۔ ڈاکٹر نے بشیر کو اکیلے میں بتایا، آپ کی بیگم کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئی۔ بشیر نے کہا، کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر نے کہا، دیکھیں صاحب، آپ کی بیوی کی دونوں کڈنی خراب ہو چکی ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو بچہ چاہیے یا بیوی؟ ہم دونوں میں سے ایک کو ہی بچا سکتے ہیں۔ بشیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے میرے لیے۔ ڈاکٹر نے کہا، جلدی بتائیں کیا کرنا ہے، ہمیں جلدی سے آپریشن کرنا ہوگا۔ بشیر آئمہ کے پاس گیا، آئمہ کے آنکھوں کو چوما، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میری پاگل، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یقین رکھو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ بشیر نے ڈاکٹر سے کہا، مجھے میری آئمہ چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا، پھر اپنی بیوی کے لیے ایک گردے کا بھی انتظام کریں جس کا خرچہ 10 لاکھ ہوگا۔ بشیر نے کہا، میں اپنا گردہ دوں گا۔ آئمہ موت سے لڑ رہی تھی۔ یہاں ہم سفر کا ساتھ تھا، جہاں ایک سچی محبت کا امتحان تھا۔ ڈاکٹرز نے 4 گھنٹے کا آپریشن کیا۔ آئمہ موت سے لڑتی رہی۔ ادھر بشیر کا بھی آپریشن چل رہا تھا۔ بشیر کی آنکھوں میں بے ہوشی میں بھی آئمہ کی تصویر تھی۔ آپریشن کے بعد
جیسے ہی بشیر کو ہوش آیا، بشیر نے پہلی آواز حائمہ کو دی۔ میری حائمہ کہاں ہے؟ میری حائمہ کیسی ہے؟ نرس نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ بہت پیار کرتے ہیں اپنی بیوی سے۔ بشیر نے کہا، مجھے میری حائمہ کے پاس لے جاؤ۔ نرس نے حوصلہ دیا اور مسکراتے ہوئے حائمہ کے پاس لے گئی۔ دیکھا، حائمہ بے ہوش تھی۔ بشیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ وہیں حائمہ کے پاس بیٹھ گیا۔ نرس نے منع بھی کیا، مگر اس نے وہاں بیٹھنے کی ضد کی تو ڈاکٹر نے اجازت دے دی۔ جب حائمہ کو ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کھولتے ہی بشیر کو آواز دی۔ بشیر نے ہاتھ تھاما، دیکھو میں پاس ہوں تمہارے۔ حائمہ بار بار بشیر کا نام لے رہی تھی۔ بشیر نے روتے ہوئے حائمہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ حائمہ روتے ہوئے کہنے لگی، بشیر ہمارا بچہ کہاں ہے؟ بشیر خاموش ہو گیا۔ ہمت نہیں تھی بتانے کی۔ اس سے پہلے کہ بشیر کچھ بتاتا، ڈاکٹر روم میں داخل ہوئی۔ ان دونوں کو یوں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ دونوں جو اتنے پیار کرنے والے ہم سفر ہیں، تو خدا بھی ایسے لوگوں پہ رحمت کرتا ہے۔ معجزانہ طور پہ اللہ کا شکر ہے، آپ کا بیٹا بھی صحیح سلامت ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ بشیر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچے کو گود میں اٹھایا، چومنے لگا، خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ حائمہ کو جب ساری بات کا پتہ چلا تو وہ رونے لگی۔ بشیر اتنی محبت، اتنی چاہت، پاگل مرنے دیتے مجھے۔ بشیر نے ہونٹ پہ انگلی رکھی۔ حائمہ تیرے بنا بشیر کی کیا زندگی؟ حائمہ نے بشیر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یوں ایک ہم سفر نے اپنے ہم سفر کی سانس میں سانس لے کر ایک اچھا ہم سفر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میں اب ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں ان مردوں کے لیے جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ مرد جو بیوی کو گالی دیتے ہیں، وہ مرد جو انا میں طلاق 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 بول کر اپنی ہم سفر کے منہ پہ اپنی گندی مردانگی تھوکتے ہیں، وہ مرد جو بیٹی پیدا ہونے پہ تشدد کرتے ہیں، وہ مرد جو دن بھر کام کرنے والی بیوی کو رات میں ایک محبت بھرا جملہ نہیں کہہ سکتے، وہ مرد جو سمجھتے ہیں بیوی ایک غلام ہے۔ خدا کے لیے بن جاؤ نہ بشیر کی طرح۔ میں ضمانت دیتا ہوں زندگی جنت بن جائے گی۔